لوگوں کا شکریہ آپ لوگ آئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ لوگوں کی روزی میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائیوں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی برائی ہمارے سماج اور معاشرے میں آ رہی ہو تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ طاقت سے روکنے کی کوشش کرے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برائی کو برا کہے. اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برائی کو برا جائے. معاشرے میں قتل کے واقعات بڑھ رہے ہیں, اسی طرح خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, اسی طرح نشے کی لت عام ہو رہی ہے, بے حیائی بے شرمی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے, اللہ کی مدد اس سماج اور معاشرے سے روٹ جاتی ہے جہاں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے. روزی کی برکت انہی کو ملے گی جو اچھا عمل کریں گے. یہ جو آج لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں, اپنے حالات معاملات کو لے کر پریشان ہیں, یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر سے اچھے عمل نکل رہے ہیں اور برائیاں آ رہی ہیں. اپنے شہر میں کبھی اتنے قتل نہیں ہوتے تھے, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اتنے لوگ خودکشی کر کے مر رہے ہیں. خودکشی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک ایک گھر میں دو دو تین تین لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں. جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں, اگر اس سماج میں کوئی آدمی غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے جان دے دیتا ہے تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی. ہمارے دل میں بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر جان دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی پوچھ ہے. آج ہمارے شہر کا کتنا سرمایہ باہر لگتا ہے, مسجد پر, مدرسے پر, دوسرے اور کاموں پر. اللہ کا کرم ہے, اپنے شہر میں ایسے لوگ ہیں جو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر اپنے ہی شہر میں یہ حالت ہو کہ کچھ لوگ غریبی کے ہاتھوں, پریشانی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے جان دے رہے ہیں, تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی. اور اگر ہم لوگ مسجد ہی میں رہیں, مدرسے ہی میں رہیں اور اپنے کام ہی میں لگے رہیں تو اللہ کے ہاں ہماری پوچھ ہو. اگر کوئی آدمی غربت کی وجہ سے خودکشی کر کے گیا, اس نے غلط کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں, خودکشی کی موت حرام ہے, آپ سب جانتے ہیں. لیکن ہمیں بھی تو کہیں نہ کہیں جواب دہ ہونا ہے نا, ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا تھا, وہ مسلمان, حدیث شریف ہے دھیان سے سنو, فرمایا وہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے, کامل مسلمان نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان 5 وقتہ نمازی ہو, لمبی لمبی تسبیح پڑھتا ہو, ذکر کرتا ہو, سارے اچھے کام کرتا ہو, لیکن وہ اپنے آس پاس کا دھیان نہیں رکھ رہا ہے, اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے, اپنے سماج کے لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے, تو وہ چاہے کتنے ہی نمازی کیوں نہ ہو, اللہ کی نگاہ میں کامل مسلمان نہیں, اچھا مسلمان نہیں. تو ہمیں اپنے دل میں درد پیدا کرنا چاہیے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. ہم رحمت بننے والے پیغمبر کی امت ہے, ہمیں بھی رحمت بننا چاہیے, ہمیں بھی لوگوں کے کام آنا چاہیے, ہمیں بھی لوگوں کے دکھ درد میں, ان کی پریشانی میں کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں ہماری پوچھ ہوگی. نشہ کتنا عام ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے پورے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. ابھی کل کی آپ کو بات بتاؤں, ایک صاحب نے مجھ کو دیر رات کو بتایا کہ ان کے علاقے میں ایک بوڑھا شخص, نمازی شریف, وہ بیچارہ سڑک کے کنارے معمولی گولی بسکٹ کی دکان لگاتا ہے, حلال روزی کماتا ہے, بوڑھا ہو گیا, ایک ہی جوان بچہ اکلوتا, شادی شدہ, اس کے 2 بچے, لیکن اس کو شراب کی لت لگ گئی, دوستوں یاروں کی سنگت میں شراب پینے لگا.
اور شراب پی کے گھر آتا تھا، ہنگامہ کرتا تھا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ محلے والوں نے کرائے کا گھر تھا خالی کرا دیا. کرائے کا گھر تھا، گھر خالی کرا دیا. اب بوڑھا باپ کبھی یہاں سو رہا ہے، کبھی وہاں سو رہا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں. اس کی سگی ماں وہ بیچاری اپنی ماں کے ہاں چلی گئی، اس کے لیے سونے کا کوئی انتظام نہیں. اس کی خود کی بیوی اور بچے وہ بھی سسرال میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ خود ادھر ادھر نشے میں. اب آپ سوچئے کہ ایک بوڑھے باپ کو جو بیچارہ دیندار ہے، حلال حق حلال کی روزی کماتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. صرف اولاد کے نشے میں پڑنے کی وجہ سے پورا خاندان تہس نہس ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ اس کی وجہ سے کتنے واقعات ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو اندازہ بھی نہیں. اور اسی نشے کی لت کی وجہ سے قتل بھی ہو رہے ہیں. وہ کتا گولی کھا لیتے ہیں، نشے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، قتل کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی برائیاں اپنے سماج میں پھیل رہی ہیں. ان تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا، سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا، اور جو اسباب ہیں ان اسباب تک پہنچنا ہوگا. صرف تقریر کرنے سے، صرف اخبار میں مضمون لکھنے سے برائی نہیں مٹے گی. جب تک ہم سماج سے غربت نہیں مٹائیں گے یا غریبوں کی خدمت کا انتظام نہیں کریں گے، برائی نہیں رکے گی. جیسے خودکشی کرنے والا اگر غریبی کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے تو میری تقریر سے اور آپ کی گفتگو سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ہمیں انتظام کرنا ہوگا کہ اگر کسی کے اوپر حالات ہیں تو وہ کسی سے اپنا دکھ درد کہے اور وہاں سے اس کی مدد ہو سکے. تو یہ ہم کو ایک سسٹم بنانا ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ شہر کے تمام اداروں کے لوگوں کو، علماء کو، مسجد کے اماموں کو، مختلف تنظیموں کے لوگوں کو ایک جگہ ہم لوگ جمع کریں، آپس میں بات چیت کریں، غور کریں کہ اپنے کیسے ان برائیوں کو مٹا سکتے ہیں. اور جو ذمہ داری ہم پر ہے، جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ہم اپنی طاقت کے ذریعے برائی کو روکیں یا زبان کے ذریعے برائی کو روکیں. جو ہم کر سکتے ہیں سو کریں، اس کے لیے ہم آگے آئیں. آپ لوگوں سے بھی میں یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ لوگ کل جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ نگر میں حافظ خلیل احمد ملی جماعت خانے میں میٹنگ ہوگی. آپ سب لوگ شریک رہیے اور جو دوسرے اداروں کے لوگ ہیں ان سے بھی کہیے. یہ ہے کہ آئندہ اپنے جو پروگرام بنائیں اپنے شہر کے لیے، نشے کو دور کرنے کے لیے، قتل کو دور کرنے کے لیے، خودکشی کو روکنے کے لیے. اس کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ جو تاکہ جب اسباب مٹ جائیں گے تو لوگ خود بخود رکیں گے. اسی طرح نشے کے جو لوگ عادی ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم لوگ کچھ میڈیکل کیمپ کریں کہ ان کو وہاں نشہ چھڑایا جائے. اس لیے کہ جب نشے کی لت لگ جاتی ہے اور پھر آپ صرف تقریر کریں گے کہ نشہ چھوڑ دو، نہیں ہوگا، پھر اس کا علاج کرنا ہوگا. تو اس کے لیے بھی ہم لوگ کچھ سسٹم بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں. کچھ اور بھی منصوبے ہیں، لیکن یہ سب آپس کے تعاون سے، آپس کی مشورے سے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر پھر آگے بڑھنے سے ہو سکے گا. اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کام میں نہ صرف یہ کہ شریک رہیں بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ بات پہنچائیں. دیکھیے، برائیوں کو مٹانا صرف میری یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر شخص کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری. اور اگر ہم برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی چپ رہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر کوئی بچ نہیں پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جب کسی بستی میں گناہ عام ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ عام عذاب بھیجتا ہے. ایسا عذاب بھیجتا ہے جس میں عام، خاص، عالم، جاہل سب جاتے ہیں، سب پر تکلیف آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چن چن کے گناہ کرنے والوں ہی پہ عذاب آئے گا. اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بستی میں گناہ بڑھ گئے، ایک بستی میں گناہ بہت بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے یہ کہا کہ اس بستی کو پلٹ دو، بستی کو الٹ دو، یہ حکم دیا. تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ، بستی ہے تو گنہگاروں کی، لیکن اس بستی میں ایک بہت عبادت گزار انسان ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے کبھی کوئی معصیت نہیں کی ہے.
اور 70 سال سے عبادت میں مشغول ہے، کبھی اس نے کوئی غلطی کی نہیں، تو اس کو بھی عذاب ہوگا یا صرف بستی والوں کو عذاب ہوگا؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ بستی پہلے اس عبادت گزار پر پلٹ دو، اس کے بعد اور لوگوں کو ہلاک کرو۔ اور اللہ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کی نگاہ کے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور اس نے نہیں روکا۔ اس کی نگاہ کے سامنے یہ خود عبادت گزار ہے، یہ خود اچھے کام کر رہا ہے، مگر اس کی نگاہ کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، اس نے نہیں روکا، اس لیے بستی پہلے اس پر پلٹو پھر سب لوگوں کو ہلاک کرو۔ تو اس لیے یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم نہیں نشہ کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں قتل کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، ایسا نہیں۔ شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ کل میٹنگ ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ لوگ عبداللہ نگر میں حافظ خلیل احمد ملی جماعت خانے میں پہنچ جائیں۔ یہ ہمارا سلمان ہے، یہ آپ لوگوں کو لے کے آ جائیں گے انشاءاللہ، اور جو اگلا پروگرام طے ہو اس میں آپ سب لوگوں کو شریک رہنا ہے۔ شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی محلے والے جو ہیں، قلعہ جھوپڑ پٹی کے جو لوگ ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے، اور عیدگاہ جھوپڑ پٹی کے لوگ، آپ سب حضرات دوسروں تک جتنے لوگ ہیں یہاں اور لوگوں تک بات پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ ہر جگہ یہ بات چلے تاکہ ہم لوگ گناہ پر، برائی پر قابو پانے کی قوت حاصل کر سکیں۔ دیکھو گناہ اس لیے بڑھتے ہیں کہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، جب ہم گناہ کے خلاف لوگوں کا تعاون حاصل کریں گے تو گناہ مٹیں گے، برائیاں مٹیں گی۔ ایک اچھا سماج وجود میں لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، باتوں سے سماج نہیں بنتا، باتوں سے لوگ نہیں سدھریں گے، ہمیں محنت کرنی ہوگی، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعا کر لیجیے۔ مولانا عمرین نے جو مالیگاؤں شہر میں نشہ وار چیزوں کی جو واردات مالیگاؤں شہر میں بڑھ چکی ہے، اور ہمارے بھائی بہنیں پھانسی لے رہے ہیں، نشے کے عادی ہو جا رہے ہیں، مالیگاؤں شہر کے علماء کرام لوگوں نے، مولانا عمرین نے جو تحریک یہ چھیڑا ہے کہ مالیگاؤں شہر سے یہ نشہ اور چیز بند ہونا چاہیے، تو اس چیز ہم لوگوں کے علم کے آنے کے بعد ہمارے ہاکرس لوگوں میں ایسا چرچا ہوا کہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو آج دوپہر زور بعد ہم لوگ نے مولانا عمرین سے یہاں پر بلا کر کے رکشہ اسٹاپ پہ میٹنگ لیے تھے، اور تمام ہاکرس لوگوں سے مشورہ کر کے ہم لوگ مولانا عمرین نے جو یہ مہم چھیڑے ہیں ان کے شانہ بسانہ ہم لوگ کھڑے رہیں گے تمام ہاکرس، اور یہ مہم کو الحمدللہ قائم ہم لوگ جو ہے مالیگاؤں شہر میں کنٹینیو رکھنے والے ہیں۔ مولانا عمرین کی سرپرستی میں جو بھی نشہ اور چیزیں بیچتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، ان سے جا کر کے جو ہے اللہ اس کے رسول کا دین پیش کریں گے ہم، اور ان سے گزارش کریں گے کہ اللہ کے واسطے، اللہ نے ہم کو بہت اطمینان بخش، بہت شوق سے بنایا ہے دنیا کو، ہم کو، تو یہ سب چیزیں کر کے جو ہے اپنے آپسی اختلاف خراب نہ کرے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھائیں گے کہ پردے میں رہے، ہمارے بھائیوں کو سمجھائیں گے، بزرگوں کو سمجھائیں گے نشہ چھوڑے، اور الحمدللہ ہاکرس یونین مولانا عمرین کی سرپرستی میں پورے شہر میں جہاں بھی نشہ ہوگا وہاں ہم لوگ گزارش کریں گے کہ نشہ بند کرو، اور ہم لوگ یہ مہم کو جو ہے حمایت کرتے ہیں۔ مالیگاؤں شہر کی تمام ہی، میں ہاکرس یونین کا صدر ہونے کے ناطے میں مالیگاؤں شہر میں جتنے ہمارے ہاکرس ہوں گے، مالیگاؤں شہر کے تمام ہی لوگوں سے میں خود اپیل کرتا ہوں کہ جمعے کے روز جو پروگرام مولانا عمرین عشاء بعد جو پروگرام رکھے ہیں اس میں شرکت کی گزارش ہے انشاءاللہ۔